یعنی اٹھانے کا دن، بیدار کرنے کا دن، جھنجھوڑ کے اٹھو، قم باذن اللہ، باس یعنی اٹھانا، جگانا۔ لہذا رسول کے بارے میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کو خدا نے مبعوث کیا ہے۔ مبعوث کرنا یوں نہیں کہ ایڈریس لکھ کے دیا کہ فلاں قوم میں جانا ہے یہ لے لیں آپ، جس طرح ہم کسی کو بھیجتے ہیں کہ یہ ایڈریس لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ پیک بھیجتے ہیں کہ یہ فلاں چیز یہاں پہنچاؤ۔ انبیاء معاذ اللہ اس طرح سے نہیں جس طرح ہمارے یہاں ڈاک آتی ہے، نہ، انبیاء کو خدا نے مبعوث کیا ہے۔ مبعوث کرنے کا مطلب یہ پہلے خدا نے انبیاء کو بیدار کیا ہے۔ انبیاء بیدار ہوئے یعنی انبیاء کے ہر بیدار کیا ہے۔ انبیاء کی جان خدا نے بیدار کی ہے، انبیاء کی روح خدا نے بیدار کی ہے، انبیاء کی عقل بیدار کی ہے، انبیاء کی خرد بیدار کی ہے، انبیاء کا دل خدا نے بیدار کیا ہے، انبیاء کے احساسات خدا نے بیدار کیے ہیں۔ جب مکمل سراپا نبی بیدار ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نبی مبعوث۔ باس ابھارنے کو کہتے ہیں، عربی زبان میں بڑکانا، جس طرح بڑکاتے ہیں نا، یہ مسلمان کو جب گھر میں بھی ہوتا ہے نا، جب بیوی شوہر کو بڑکاتی ہے اپنی ماں کے خلاف، ماں بڑکاتی ہے بہو کے خلاف، وہ بیچارہ اب ایک بڑکائے تو بھڑک اٹھتا ہے، جب دونوں بڑکائیں تو پھر کنفیوز ہو جاتا ہے، گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ بڑکاتے ہیں نا، کبھی کسی کو کسی کے خلاف بڑکاتے ہیں، وہ آپ کے خلاف یہ بات کر رہا تھا، آپ کے خلاف شکایت کی انہوں نے، آپ کو یوں برا بھلا کہا اس نے، آپ کو اس طرح، وہ بیٹھے بیٹھے ایک اچھا خاصا نارمل آدمی غضبناک ہو جاتا ہے، بھڑکتا ہے۔ یہ غضب بڑکانا ہے۔ ہم سے انسان نہیں بڑکایا جا سکتا، غضب بڑکا سکتے ہیں ہم۔ اور دوسری چیز بڑکی ہوئی ہوتی ہے خواہشات و شہوات، شہوات بھی بڑک اٹھتی ہیں، لیکن انبیاء کا کام غضب و شہوت بڑکانا نہیں ہے۔ انبیاء آئے ہیں یثیروا، امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں فبعث اللہ النبیین ارسل الیہم الانبیاء لیثیروا لہم دفائن العقول۔ انبیاء اس لیے آئے ہیں تاکہ امتوں کی عقول بڑکائیں، آ کر عقل بڑکائیں، ان کی آ کر فکر بڑکائیں۔ جس طرح کسی کے احساسات بڑکائے جاتے ہیں، جیسے سیاسی لیڈر جو کام کرتے ہیں احساسات بڑکاتے ہیں، یا احساسات نہیں بڑکانے آئے، انبیاء عقل بڑکانے آئے ہیں۔ بفری ہوئی چیز فارسی میں کہتے ہیں برانگیختہ کردن، برانگیختن، شعلہ ور کرنا کسی چیز کو۔ خدا نے انبیاء کو شعلہ ور کیا ہے، یعنی جگایا ہے۔ جگانے کا یہی مطلب ہوتا ہے، شعلہ ور کرنا، تاکہ انبیاء آئیں اپنی سوئی ہوئی قوم کو شعلہ ور کریں۔ اب آئیں آپ، وہ عظیم کارنامہ پوری تاریخ بشر میں جو مکہ میں انجام پایا، جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا، کہ کس قدر ایک گہری نیند سوئی ہوئی، غفلت کی نیند سوئی ہوئی، مردہ معاشرہ، ہر پہلو سے مردہ، جس کے صرف تن زندہ تھے، روح مری ہوئی، دل مرا ہوا، عقل مری ہوئی، سوچ مری ہوئی، فکر مری ہوئی، سوسائٹی مری ہوئی۔ اس مردہ سوسائٹی کو آ کر رسول اللہ نے زندہ سوسائٹی میں تبدیل کر دیا، اس کے اندر جان ڈالی۔ یہ ایک مبعوث رسول کر سکتا ہے۔ غیر مبعوث آدمی جو تنخواہ پہ کام کر رہا ہو وہ نہیں کر سکتا یہ کام، جو فیس لے کے کچھ کرے وہ نہیں کر سکتے کام۔ اس کو دو گالیاں پڑتی ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کو جتنی عرصہ مکہ میں رہے، وہ مکہ کے بعد یہی رہا، لیکن جتنی عرصہ مکہ رہے، روزانہ جو اجر امت کی طرف سے ملتا تھا، وہ کہ قرآن نے ذکر کیا، معاذ اللہ، کبھی کہتے تھے شاعر، کبھی کہتے تھے مجنون، کبھی کہتے تھے پاگل، کبھی کیا کبھی کیا۔ اور مکہ میں منافقین یہی کام کرتے تھے، لیکن ایک بات بھی رسول اللہ کے اوپر یہ اثر نہیں ڈالتی تھی کہ رسول اللہ تھک جائیں، پرملال ہو جائیں، خستہ ہو جائیں اور بیٹھ جائیں کہ میں اب زیادہ باتیں نہیں سن سکتا، مجھ سے نہیں برداشت ہوگا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ برانگیختہ انسان، مبعوث انسان۔ مبعوث یعنی بیدار انسان۔ قیامت کے ناموں میں سے یوم البعث، بیداری کا دن۔ امت کی بیداری، در حقیقت امت کی بیداری سبب و علت ہے اتحاد کا۔ جو اتحاد وہ رکن ہے سوسائٹی کا و اسلام کا، جس کی طرف قرآن نے سب سے پہلے دعوت دی ہے۔ کام بعد میں رسول اللہ جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، کیوں خداوند تبارک و تعالیٰ نے
رسول اللہ کی محل ولادت چھڑوائی، وہیں کہ مکہ مقدس جگہ ہے، کعبہ مقدس جگہ ہے، مسجد الحرام مقدس جگہ ہے، اور پھر آبائی وطن سب کچھ چھڑا دیا خداوند تعالیٰ نے۔ کس لیے چھڑایا؟ اس لیے کہ مکہ کے اندر ابھی حالات مناسب نہیں ہیں اس سوسائٹی کا قائم کرنے کے، وہ خدا نے حکم دیا ہے، لیکن مدینہ میں ممکن ہے، آبائی وطن میں نہیں ہے ممکن، مدینہ میں ممکن ہے۔ مدینہ میں جا کر اس سوسائٹی کی بنیاد رکھی، اس امت کا کام شروع کیا، امت سازی کی۔ امت سازی کے لیے سب سے پہلا کام اتحاد، اوس و خزرج میں اتحاد، مہاجر اور انصار میں اتحاد، اخوت، اتحاد کروایا، وحدت نہیں کروائی۔ یہ نہیں کہا کہ مہاجر بھی ختم، انصاری بھی ختم، ان کے اپنے حیثیت و تشخص ختم، نہ، وہ آیا اس کو انصاری کا نام دیا، اس کو مہاجر کا نام دیا۔ وہ پہچان رہی باقی، لیکن اس کے ہوتے ہوئے ایک سائے میں لے آئے، وحدت کے سائے میں، دین کے سائے میں، یعنی ایک آئیڈیالوجی، ایک مقصد، ایک راستہ۔ سے تم مہاجر ہو تو بھی تمہارا یہ راستہ ہے، انصاری ہو تو بھی یہ راستہ ہے تمہارا، چیز نے نہیں ایک بنا دیا۔ اسی کی طرف اس آیہ شریفہ میں اشارہ ہے، اسی ماجرا کی طرف۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اس زمانے کو جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں الفت آ گئی، محبت آ گئی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، خداوند تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے تم بھائی بن گئے، اللہ کی نعمت سے تم بھائی بن گئے۔ کام رسول اللہ نے پہلے جا کر انجام دیا۔ بیداری آئے تو اتحاد آتا ہے۔ اس امت کے اندر بیداری نہ ہو، اتحاد کی طرف نہیں آتی۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ بیداری امت میں اتحاد کا کردار، یہ بھی ایک موضوع ہے جو زیادہ حقیقت کے قریب ہے۔ بعض اوقات نیند کی حالت میں، وہ نقطہ جو پہلے اشارہ کیا تھا میں آخر میں آ کر اشارہ کروں گا، شاید اس کا وقت یہاں پہنچا ہے۔ نیند میں کچھ لوگ بولتے ہیں سوئے ہوئے، اور بعض تو نیند میں بولنے سے ذرا آگے بڑھ جاتے ہیں اور اٹھ کے چلنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ جب کوئی نیند میں بول رہا ہو تو کوئی اس کو واہ واہ داد نہیں دیتا کہ ماشاءاللہ یہ تو سوئے ہوئے بھی تقریر کر رہے ہیں، اور خصوصاً جب کوئی نیند میں اٹھ کے چلنا شروع کر دے اس سے ڈرتے ہیں۔ کوئی بھی اس کے ساتھ اس کمرے میں سونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہوتے ہیں، یہ دیکھے ہوں گے، ایسے تجربے میں آئے ہوں گے، اگر خود اپنے اوپر تجربہ نہیں ہوا تو دوسروں کا تجربہ دیکھا ہوگا آپ نے۔ بلکہ ایک دوست بتا رہے تھے کہ یہ اسی شہر کی مثال تھی، کراچی کی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کرکٹ کو 2 شہید پیش کیے ہیں۔ ایک مومن یہ بتا رہے تھے کہ کرکٹ کو ہم نے 2 شہید پیش کیے ہیں۔ ایک وہ کہہ رہے تھے اپنے دادا جان کی مثال کہ وہ اسپتال میں ایڈمٹ تھے اور ادھر میچ ہو رہا تھا، ان کا آپریشن ہونا تھا۔ انہوں نے کہا آپریشن میں تو مجھے بے ہوش کر دو کہ میں کمنٹری نہیں سن سکوں گا۔ تو وہ آپریشن کے لیے حاضر نہیں ہوئے کہ میچ ختم ہوگا تو آپریشن کراؤں گا، اور پھر وہ میچ ختم ہونے سے پہلے وہ خود ختم ہو۔ یہ پہلا شہید تھا جو انہوں نے کرکٹ کو دیا۔ دوسرا شہید کہہ رہے تھے انہی کے پوتے، وہ رات کو سوئے ہوئے تھے، چھت پر گرمی تھی اور نیند میں میچ کھیل رہے تھے، کیچ پکڑنے اٹھے، وہ چھت سے نیچے گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نیند میں اگر انسان اٹھ کے چلے، نیند میں بولے، یہ حرکات ہوتی ہیں، یہ حوادث اتفاقات رونما ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے عزیزان۔ جب بدن سویا ہوا ہے اور انسان بول رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہذیان۔ اس کو ہذیان کہتے ہیں، اس کو شور شرابہ کہتے ہیں، اس کو غول غپاڑا کہتے ہیں، اس کو خراٹے کہتے ہیں۔ نیند میں جو آوازیں نکلے وہ خراٹے ہیں۔ اور اگر نیند میں کوئی اٹھ کے چلنا شروع کر دے تو یہ موومنٹ نہیں کہلاتی، یہ بیماری ہے۔
یہ خطرناک بیماری ہے. بدن سویا ہوا ہو اور ایک سویا ہوا بدن نیند کی حالت میں اگر اٹھ کر شور شرابہ شروع کرے، دوسروں کو ڈرنا چاہیے نہ کہ خوش ہونا چاہیے. اس کو جگانے کی کوشش کرو. اگر ملتیں سو جائیں، امتیں سو جائیں، قومیں سو جائیں، سوئے ہوئے کچھ آوازیں نکال رہی ہوں، یہ ہذیان کہلاتا ہے. سوئے ہوئے جو قومیں نعرے لگا رہی ہوں، یہ نعرے ہذیان ہوتے ہیں. یہ خراٹے ہیں ایک سوئی ہوئی قوم کے. پاکستان کے ٹی وی چینل پر جتنے تبصرے بے لاگ ہوتے ہیں اور جتنے کالم نویس انقلابی کالم لکھتے ہیں، یقین جانے انقلابی ترین قوموں کے اندر بھی ایسے کالم نہیں ملیں گے آپ کو جیسے ہمارے اخباروں میں لکھتے ہیں اور ہمارے ٹی وی چینل پر بے لاگ تبصرے ہوتے ہیں. انقلاب کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود سب کچھ آپ کے سامنے ہے. تبصرے کی ضرورت نہیں. کیوں یہ کالم اور کیوں یہ تقریریں اور کیوں یہ نعرے اثر نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ایک سوئی ہوئی قوم کے اندر یہ خراٹے ہیں بس. یعنی کچھ لوگ اس سوئی ہوئی قوم کے اندر زور زور سے خراٹے لے رہے ہیں. خراٹوں سے کوئی بیدار نہیں ہوتا. اور اگر سوئی ہوئی قوم کو اٹھا کے روڈ پہ ریلیاں کے لیے لے آئیں، سوئی ہوئی قوم سوئی ہوئی جا رہی ہے، نعرے لگا رہی ہے، پہلے اس کو بیدار کرو. چونکہ سوئی ہوئی قوم کو کوئی بھی کسی طرف لے جائے گا، کوئی بھی لے جائے گا اس کو اغوا کر کے. آپ دیکھیں جو قومیں مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہوتی ہیں اور مہنگائی کے ہاتھوں قیام کرتی ہیں، کیونکہ نیند میں انسان کو بھوک لگتی ہے. کتنے لوگ نیند کھانا مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بھوکا سو جائے جب نیند میں ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی خواب میں کھانا کھا رہا ہوتا ہے رویا میں، اور کبھی بول رہا ہوتا ہے، کھانا مانگ رہا ہوتا ہے. اور ڈالو اور ڈالو، بریانی ڈالو، حلوہ ڈالو. یہ سوئے ہوئے جو مطالبے کر رہا ہے، کون اس سے خواب کے اندر گفتگو کروا رہا ہے؟ بھوک. بھوکا پیٹ خواب میں بات کرواتا ہے، بھوکا پیٹ. لیکن بھوکے پیٹ کی وجہ سے زبان پہ جو الفاظ نکلے نیند کی حالت میں، ان مطالبوں پہ کوئی کان نہیں دھرتا جب تک انسان کا ذہن نہ بیدار ہو جائے، جب تک انسان کا مغز نہ بیدار ہو جائے، جب تک کھوپڑی نہ بیدار ہو جائے. بھوک شور کراتی ہے، انسان سے کچھ شور کرواتی ہے، اگلواتی ہے نیند کے عالم میں. لیکن بھوکی قوم کو پہلے بیدار کرو، پہلے جگاؤ اس کو. جب یہ جاگ جائے گی، پھر اسے پتہ چل جائے گا کہ میری بھوک کس وجہ سے ہے. چونکہ بھوکا اگر سویا ہوا ہو صرف کھانا مانگتا ہے، لیکن بھوکا اگر بیدار ہو جائے